14ویں رات کی دوشیزہ۔ کہتے ہیں کہ عرب سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا۔ یہ لوگ قیمتی جواہرات کے بین الاقوامی تاجر تھے جن کا کاروبار دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ تاجروں کے اس گروہ میں ایک نہایت خوبرو نوجوان تھا جو اپنے سارے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی پیشانی سے طہارت نفس اور کردار کے تقدس کا نور جھلکتا رہتا تھا۔ اس کا باوقار حسین چہرہ اتنا دلکش و دلربا تھا کہ ایک بار دیکھ لینے کے بعد ناممکن تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو نہ پیدا ہو۔ جدھر سے وہ گزر جاتا نگاہوں کے چراغ جلنے لگتے، بات کرتا تو موتی لٹاتا، مسکراتا تو پھول برستے۔ کتنے سینوں میں اس کی آرزو مچل مچل کر دفن ہو گئی، لیکن غیرت حیا کے بوجھ سے اس کی پلکیں ہمیشہ جھکی رہیں۔ ایک سوال پاک دامن اور اسلام کے غیور نوجوان کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ تنہا سب کا آئینہ دار تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس کی روح ایک نامعلوم کیف سے سرشار ہو جاتی تھی۔ بارگاہ رسالت سے اسے بے پناہ عقیدت تھی۔ گنبد خضرا کے تصور میں پہروں اس کی پلکیں بھیگی رہتی تھی۔ جہاز سمندر کی قیامت خیز لہروں سے ٹکراتا، موجوں سے کھیلتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب کی ٹکیا پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ چند ہی لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا، فضا میں شام کی سیاہی بکھرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے سمندر کے بے پایا وسطوں پر رات کا گھنا اندھیرا چھا گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ سارے اہل کشتی گھبرا کر جاگ پڑے۔ دیکھا تو دہشت سے ناخداؤں کا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے اشارہ کیا، وہ دیکھو سمندر کا ایک نہایت مہیب اور خوفناک درندہ۔ دیکھتے ہی سارے جہاز میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر آبی صحرا کا ایک خونخوار جانور جس کے جسم کی ضخامت جہاز سے کئی گنا بڑی تھی، جبڑا پھیلائے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے تاک رہا تھا۔ ناخداؤں نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا کہ بحر ظلمات کی سرحدوں پر اس طرح کے عجیب الخلقت اور مہیب جانور رہا کرتے ہیں جن کی قوت جذب اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو ایک سانس میں کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ان کی زد پر پہنچ کر آج تک کوئی نہیں بچ سکا ہے۔ ہمارا جہاز غلطی سے بھٹک کر ادھر آ گیا ہے۔ اب چند ہی لمحے کے بعد ہم موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اپنی اپنی زندگی کو آخری سلام کر لو۔ یہ خبر معلوم کر کے بے تحاشا نالا و فغاں کے شور سے سمندر کی فضا گونج اٹھی۔ جیسے جیسے جہاز اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں چنگاری تیز ہوتی جاتی تھی۔ شدت خوف سے لوگوں کے حواس باختہ ہوتے جا رہے تھے۔ دماغ کے شعور کو توانائی موت کی ہیبت سے مغلوب ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ہی لمحے کے بعد اس خوبرو نوجوان کے علاوہ سارے اہل کشتی بے ہوش ہو گئے۔ اب اکیلا نوجوان ایک خوفناک صورتحال کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ دہشت سے نوجوان کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ اس کے پھیلے ہوئے منہ کا لقمہ بننے کے میں اب صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نوجوان نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالا، ہمتوں کا بکھرا ہوا شرازہ یکجا کیا اور شدت اضطراب کے ہیجان میں یک بیک کھڑا ہو گیا اور آنکھ بند کر کے بھرپور طاقت سے اذان دینا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں سمندر کی تاریک فضا تکبیر و رسالت کی آواز سے بوجھل ہو گئی۔ اچانک اپنی بند آنکھوں کے ساتھ نوجوان نے کسی سخت چیز سے جہاز کے ٹکرانے کا جھٹکا محسوس کیا۔ پھیلے ہوئے جبڑے کی زد پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی اسے ایک بدبو دار جسم کی گرمی محسوس ہوئی، بے ساختہ اس کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ خوف سے آنکھیں بند کیے نوجوان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ اس خونخوار درندے کی مکمل گرفت میں ہے۔ اپنی دانست میں زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے اس نے ایک بار کلمہ شہادت پڑھا اور سکتے کی حالت میں بیٹھ گیا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھیں اور دل کا حال سکرات کی کیفیت سے ہم آہنگ تھا۔ اسی درمیان میں اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ درندے کے منہ سے نکلنے والی اب وہ بدبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت سے کام لے کر آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جانور سامنے موجود نہیں ہے۔ سمندر کی فضا بھی بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھری ہوئی موجوں پر تاریکیوں کے غلاف کے بجائے چاندنی کی سنہری کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر نوجوان کو خدا اور رسول کی غیبی چارہ کا یقین ہو گیا۔ دہان مرگ سے صحیح سلامت نکل آنے پر اسے بے پایا مسرت حاصل ہوئی۔ نئی زندگی کے اعتراف میں سجدہ شکر کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی جھک گئی۔ سجدہ شکر سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں اس نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب اسے اپنے بے ہوش ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے ناخداؤں کے منہ پر پانی چھڑکا، آنکھیں کھل گئیں، چیخ کر اٹھے اور پھر سو گئے۔ ہوش آتے ہی نوجوان نے بتایا کہ خدا کی غیبی مدد سے وہ خوفناک بلا دفع ہو گئی۔ اب نجات و اطمینان کا سانس لو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے اہل کشتی ہوش میں لائے گئے۔ صورتحال معلوم کر کے وہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ ناخداؤں نے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بتایا کہ ہمارا جہاز بھٹک کر بحر ظلمات کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بحر ظلمات سے 3 دن کی مسافت پر ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا قافلہ ششدر رہ گیا۔ نوجوان پھرتے خوشی میں چیخ پڑا، خدا اور رسول کی شان دستگیری کے قربان، خطرے کی زد سے نکالنے کے لیے 3 دن کی مسافت چند لمحے میں طے کر دی گئی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عقیدت کا رنگ گہرا ہو گیا۔ بال بال اس کی ہمت و بزرگی کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ جہاز پھر اپنی راہ گزر پر چلنے لگا۔ رات بھر چلتا رہا، پہاڑوں کی طرح موجوں کا سینہ چیرتے چیرتے ناخداؤں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہوا کا رخ بدلا اور فضا سازگار ہوئی۔ قرطبہ کے ساحل سے چلے ہوئے آج 25واں دن تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ اچانک ناخداؤں نے جہاز والوں کو خبر دی کہ سمندر کے خاموش سطح پر ایک نہایت خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ اگر صحیح ہے تو پھر ایک سنگین خطرے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آنے والے طوفان بالآخر میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس خبر سے پھر جہاز والوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر شور و ماتم سے ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ نامعلوم طور پر نوجوان کا چہرہ بھی تشویشناک ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی روشن ضمیری نے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی گہری خاموشی جہاز والوں کے لیے خطرے کی سنگین علامت بنی جا رہی تھی۔ پھر رات کی خوفناک سیاہی فضا پر مسلط ہونے لگی۔ جو ہی سورج کی آخری کرن پانی کی سطح سے غائب ہوئی، سمندر میں ہولناک تلاطم کا ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ پہاڑوں کی طرف اٹھتی ہوئی موجوں نے جہاز کو اپنی زد پر رکھ لیا۔ طوفان کے تھپیڑے سے اچھل کر سمندر کا پانی جہاز کی فصیلوں میں داخل ہونے لگا۔ ماتم فغاں شور ہواؤں کی گرگراہٹ میں دبتا جا رہا تھا۔ تلاطم کی سرکشی اب قیامت بن گئی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے جہاز کے تختوں کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ اچانک ایک موج بالا خیز سے جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے پاش پاش ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے ڈوبتی ہوئی آوازوں کا ایک شور اٹھا اور لہروں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نوجوان نے ڈوبتے ہوئے یا محمد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ رائے گا نہیں گیا۔ پہلا غوطہ کھاتے ہی لہروں نے اسے ایک بہتے ہوئے تخت کی طرف پھینک دیا۔ تختے سے ہاتھ ٹکرایا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اب وہ اسی تختے کے سہارے سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر یوں ہی اس ناپید کے نعرہ سمندر میں بہتا رہا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس رخ پہ بہ رہا ہے۔ موجوں کا تھپیڑا کھاتے کھاتے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ سارا جسم ٹوٹ کر چور چور ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر شدت کی کرب سے وہ بے چین ہو گیا۔ عالم یاس میں ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی اسے پہاڑوں اور صحراؤں کے سلسلے نظر آئے۔ سمندر کا کنارہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر بالکل نئی زندگی کا فروغ محسوس کیا۔ ساحل پہنچ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو خشکی پر اتارا۔ نمکین پانی میں پڑے پڑے پاؤں کی حس معاف ہو گئی تھی۔ چلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ بازو بھی حرکت کے قابل نہیں تھے۔ کافی دیر تک سورج کی دھوپ سینکنے کے بعد جسم میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی اور رگوں کا خون گرم ہوا۔ دوپہر تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اسے بھوک ستا رہی تھی۔ خدا کا نام لے کر رزق کی تلاش میں اٹھا۔ اس گھنے صحرا میں سوائے پھلوں کے اور کیا مل سکتا تھا؟ کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلی درختوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔
لیکن اسے بھرے جنگل میں کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں ملی۔ جب چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ آپ دیدہ ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر قریب کے ایک درخت پر پڑی جس میں سیب کے برابر سرخ رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس یقین پر کہ وہ جنگلی سیب ہیں درخت کے پاس پہنچ گیا۔ شاخیں زمین تک لٹکی ہوئی تھیں، اس لیے پھلوں کو توڑنے میں اسے کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ رنگ و روپ تو سیب کی طرح تھا، چکھ کر دیکھا تو لذت بھی نہایت شیریں تھی۔ بھوک کے غلبے میں سیب سمجھ کر کئی پھل کھا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام ہونے والی تھی۔ اپنے تئیں سوچا کہ جسم میں تھوڑی سی توانائی آ جائے تو جلدی جلدی جنگل سے باہر نکل کر رات گزارنے کی کوئی محفوظ جگہ تلاش کی جائے۔ اس خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اندر سے اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ شعور کا چراغ بجھنے لگا، رگوں کی حرارت سرد پڑنے لگی اور ایک گہرے خمار کی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سورج ڈوب گیا، رات آئی اور گزر گئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کی نبض کی تپش نہایت تیزی کے ساتھ نقطہ انجماد کی طرف اترتی آ رہی تھی۔ اب وہ صرف چند گھنٹے کا مہمان تھا۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی اور ہر طرف صحرا میں سورج کا شفاف اجالا پھیل گیا تھا۔ جڑی بوٹی اور نباتات کے ماہرین کا ایک دستہ تحقیقاتی مہم پر صحرا کا گشت کر رہا تھا۔ گھنی جھاڑیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ ٹھیک اسی مقام پر آ نکلا جہاں جنگلی سیب کا وہ درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک انسان کی لاش دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ دستے کا رئیس ایک نہایت تجربہ کار، ذہین اور عمر رسیدہ حکیم تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر اس نے تھوڑی دیر تک چہرے کا نہایت گہری نظر سے جائزہ لیا، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کی پلکیں اٹھائیں، ناخنوں کا رنگ دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے جسم میں ابھی زندگی باقی ہے۔ اب ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی ابدی نیند سلا دے گی۔ سر جھکائے ہوئے وہ علاج کی راہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین پر سیب کے چھلکے اور سوکھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔ پھر درخت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شاخوں میں اسی طرح کے پھل لٹک رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس زہریلے پھل کا یہ سارا کرشمہ ہے۔ فوراً اپنی زنبیل سے زہر سوخت کر لینے والی ایک جڑی بوٹی نکالی اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا۔ چند ہی لمحے کے بعد نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ حکیم نے پھر اپنی زنبیل سے سبز رنگ کی 2-4 پتیاں نکالیں اور انہیں انگلیوں میں مسل کر ایک قطرہ حلق میں ٹپکایا۔ قطرے کا حلق سے اترنا تھا کہ نوجوان کو بڑے زور کی چھینک آئی اور اس کے بعد متلی کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 قے ہوئی اور سارا زہریلا پھل پیٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، ہوش و حواس بھی پلٹ آئے تھے۔ اس گھنے جنگل میں ارد گرد انسانوں کو دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اشارے سے روک دیا اور کچھ وقفے کے بعد زنبیل سے ایک خاص قسم کا شربت نکالا اور نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جاؤ۔ شربت پینے کے بعد جسم میں بجلی کی طرح ایک تازگی دوڑ گئی اور وہ تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اب حکیم نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حکیم اور اس کے ساتھیوں کو اس کی سرگزشت معلوم کر کے سخت حیرانی ہوئی۔ سب سے زیادہ تعجب اس امر پر ہوا کہ شیروں، زہریلے سانپوں اور خونخوار درندوں کے اس گھنے جنگل میں رات بھر وہ بے ہوش پڑا رہا اور اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا۔ حکیم اپنی ذہانت اور تفتیش و علاج کی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ حکیم نے نوجوان کو بتلایا کہ سمندر کی آغوش میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہاں سے 3 پہر کی مسافت پر سمندر کے کنارے ہمارا شہر آباد ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے میری مہمانی قبول کر لو۔ اسپین کی طرف سے سوداگروں کے جہاز آتے رہتے ہیں، 1-2 مہینے کے بعد واپس چلے جانا۔ نوجوان نے حکیم کی درخواست قبول کر لی اور اس کے ہمراہ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آج ایک عرصے کے بعد انسانوں کی آبادی کے قریب پہنچ کر نوجوان بے حد مسرور تھا۔ درختوں کے جھاڑ میں ایک خوبصورت عمارت کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے حکیم نے بتایا کہ
کہ وہی میرا غریب خانہ ہے۔ باغ میں داخل ہوتے ہی حکیم نے اپنی اکلوتی بیٹی فارینہ کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک خوبصورت دوشیزہ سامنے کھڑی تھی۔ حکیم نے کہا، بیٹی آج میں اپنے ہمراہ ایک معزز مہمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی زندگی کی سرگزشت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ کئی بار موت کی بھرپور گرفت سے اس نے نجات حاصل کی ہے۔ اپنی قوت ارادی کا بے مثل انسان ہے یہ۔ نوجوان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ قوت ارادی کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ حکیم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رہے۔ آفتاب کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھیں۔ نوجوان نے حکیم سے کہا، سورج ڈوبنے کے بعد پھر ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ زحمت نہ ہو تو آپ ہمیں کسی چشمے کا پتہ بتا دیجئے تاکہ ہم باوضو ہو کر فریضہ بندگی ادا کر لیں۔ حکیم نے جواب دیا، چشمہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی باغ میں نہایت صاف اور شفاف تالاب موجود ہے۔ نوجوان نے تالاب پر پہنچ کر وضو کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ عشاء تک تسبیح و تلاوت میں مشغول رہا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی طرف واپس ہوا۔ فارینہ کے لیے نوجوان کی ہر چیز نئی اور جاذب نظر تھی۔ جب تک وہ نماز میں مصروف رہا، دور ایک گوشے میں چھپ کر وہ اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر مہمان خانے میں اس کے آرام کا انتظام کر دیا گیا۔ 2 پہر رات ڈھل جانے کے بعد نوجوان خاموشی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھا، تالاب میں وضو کیا اور نماز تہجد میں مصروف ہو گیا۔ تسبیح و درود و سلام میں ساری رات کٹ گئی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر دن چڑھے تک تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہا۔ پھر ظہر کے بعد نماز و تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور عشاء کے بعد تک جاری رہا۔ نوجوان کے شب و روز کا یہی معمول تھا۔ حکیم کی مہمان نوازی میں کئی دن گزر گئے، لیکن شرم و حیا سے کبھی اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی۔ کبھی اس نے فارینہ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع نہیں آنے دیا۔ اب رفتہ رفتہ فارینہ کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آتش شوق میں سلگتے ہوئے وہ اکثر سوچا کرتی تھی، ظالم آدمی ہے یا پتھر کی چٹان، ہزاروں دیوانے میرے جلوہ حسن کی پرستش کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بہت اونچے کردار کا آدمی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی پر نگاہ اٹھانا شریف انسانوں کا ہرگز شیوا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا چہرہ مہرا انسانوں جیسا ہو، لیکن فطرت یقیناً فرشتوں کے تقدس میں ڈھلی ہوئی ہے۔ چند ہی دنوں میں نوجوان کی شرافت اور نیک نامی کا چرچا سارے شہر میں پھیل گیا۔ اس کے قیام کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن جب بھی حکیم کے سامنے وہ اسپین جانے کی بات چھیڑتا تو ایسا لگتا کہ حکیم کے دل پر کوئی بجلی گر پڑی ہے۔ یکا یک اس کا مسکراتا ہوا چہرہ مان پڑ جاتا۔ حکیم اسے اپنے گھر کی رونق و برکت سمجھتا تھا۔ نوجوان بھی نہیں چاہتا تھا کہ رہتے محسن کا دل توڑ کر وہ چلا جائے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب مہمان خانے میں واپس ہوا تو سارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ حکیم شدت اضطراب میں اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ فارینہ چھاڑی کھا کھا کر زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا۔ وہ صدمہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک یہ کیفیت دیکھ کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ حیرت کے عالم میں حکیم کا ہاتھ پکڑ کر ایک کنارے لے گیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے نہایت تسلی آمیز لہجے میں اس نے دریافت کیا، آخر اچانک کیا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ عذرائے کرم میری حیرت کا ازالہ کیجیے۔ یک بیک یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ مجھے فوراً بتائیے۔ کافی دیر کے بعد حکیم نے اپنے اضطراب کی شدت اور بے تحاشا گرنے کی کیفیت پر قابو پایا اور بلبلاتی ہوئی آواز میں رک رک کر ایک نہایت لرزہ خیز حیرت افزا اور انسانیت سوز واقعہ اطلاع دی۔ کافی دیر تک نوجوان حیرانی کے عالم میں حکیم کی بے چینیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے اس کے دل کا اضطراب دم بدم بڑھتا جا رہا تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے گھر میں ہر طرف کوہرام کیوں مچا ہوا ہے۔ غم کا تلاطم کچھ سکون پذیر ہوا تو حکیم نے حیرت انگیز داستان سنائی۔ ہمارا یہ شہر جو عین سمندر کے ساحل پر آباد ہے، اب سے پہلے 9 بار سمندر کے ہولناک تلاطم میں غرقات ہو چکا ہے۔ جب جب اس شہر پر تباہی آتی ہے
باشندے اپنی املاک و جائیداد چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے اور اس یقین کی نشاندہی پر دوسری جگہ ایک نیا شہر آباد کیا ہے۔ یہ مقام سمندری طوفان کی زد سے باہر ہے، لیکن ہائے افسوس کہ چند سال کے بعد جب شہر کی آبادی شباب پر پہنچ گئی تو اچانک سمندر کی لہریں قیامت کی طرح سر اٹھائے ہوئے شہر بنا کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، اور چند گھنٹے نہیں گزرنے پائے کہ سارا شہر سمندر کی بالاخیز موجوں کے نیچے صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا۔ 10ویں بار جب جزیرے کی سب سے اونچی سطح پر یہ شہر آباد کیا گیا تو ایک جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے ساحلی علاقے پر ایک دیو کا قبضہ ہے، وہ کبھی یہاں کے باشندوں کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ معلوم کر کے شہر کے راجہ نے جادوگروں سے درخواست کی کہ وہ کوئی بھی ایسی تدبیر عمل میں لائے جس سے شہر کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ جادوگر نے کئی دن کی محنت اور غور کے بعد راجہ کو بتایا کہ اس کی ایک ہی تدبیر ممکن ہے، اگر اس عمل میں لانے کا وعدہ کیجئے تو میں بتاؤں۔ راجہ نے دوسرے دن شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے انہیں ساری تفصیل بتائی اور دریافت کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جادوگر سے وعدہ کر لوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ شہر کے مستقبل کا تحفظ ہمارے ہر مفاد سے بالا تر ہے، ضرور وعدہ کر لیا جائے۔ راجہ کے وعدہ کر لینے کے بعد جادوگر نے بتایا کہ سمندر کے اندر 40 قدم کے فاصلے پر جس طرح بھی ممکن ہو پانی میں ایک مندر بنایا جائے جس کے قد آدم کھڑکیاں پچھم کی طرف کھلتی ہوں، اس کے دروازے کا رخ پورب کی طرف ہو، مندر کی تعمیر مکمل ہو۔ بعد میں ہر 6 مہینے ہر شہر کی ایک حسین دوشیزہ منتخب کر کے عین 14ویں رات میں مندر کے اندر مقفل کر دی جائے۔ صبح کے وقت اس کی مردہ لاش جس کی دوشیزگی زائد ہو چکی ہوگی مندر سے نکال کر سمندر میں بہا دی جائے۔ چونکہ راجہ قوم کی طرف سے زبان ہار چکا تھا، اس لیے دل پر جبر کر کے لوگوں نے جادوگر کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حکیم نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کو 20 برس سے زائد ہو گئے۔ اس وقت آج تک ہر 6 مہینے پر شہر کی ایک حسین دوشیزہ سمندری دیو کو بھیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ راجدھانی میں دوشیزاؤں کے انتخاب کے لیے باضابطہ ایک محکمہ کھول دیا گیا ہے۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد محکمے کے دفتر میں شہر کی ہر خوبصورت لڑکی کا نام اندراج ریاست کے قانون کی روح سے نہایت ضروری ہے۔ دستور کے مطابق ہر 6 مہینے پر چاند کی 12 تاریخ کو قرعہ اندازی کے ذریعے جان اور عصمت کی بھیٹ چڑھانے کے لیے شہر کی دوشیزہ میں سے کسی ایک کا انتخاب عمل میں آتا۔ یہاں پہنچ کر اچانک حکیم کے جذبات میں رقت انگیز تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی، آنکھیں ڈبڈبائیں، صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، غم کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی تو منہ سے چیخ نکل پڑی۔ نوجوان غمگسار ہمدردیوں کے ساتھ پھر اسے تسلی دی۔ کافی دیر کے بعد جب کچھ فاقہ ہوا تو حکیم سے یہ سوال کیا، تمہارے اس پوری داستان میں ہمارے اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک تمہارے یہاں صاف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ حکیم نے تھرتھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہی بات تو منہ میں نکل نہیں رہی ہے، سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری جوان سال بیٹی فارینہ مجھے کتنی لاڈلی ہے، ہمارے چمنستان آرزو کی تنہا وہ ایک مہکتی ہوئی کلی ہے، اس کے چہرے کی روشن سے میرے گھر میں امید کا چراغ جلتا ہے۔ ہائے اب ہم اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، خدا خیر کرے، اچانک ایسے کیا ہو گیا ہے؟ بڑی مشکل سے ڈوبے ہوئے جذبات میں یہ الفاظ حکیم کے منہ سے نکل سکے کہ آج شام کو محکمہ کے افسر یہ اطلاع دے گئے ہیں کہ اس مرتبہ قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکلا ہے۔ کل 14ویں رات کی چاندنی میں ریاست کی پالکی دروازے پر لگ جائے گی، اسے دلہن کی طرح بنا سنوار کر تیار کیا جائے گا۔ ہائے میری فارینہ، یہ الفاظ فضا میں گونجے اور حکیم صدمے کی شدت سے بےتاب ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے حکیم کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب کچھ حالت سنبھل گئی تو نوجوان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور دل دردیوں کے ساتھ اس سے یوں مخاطب ہوا، میرے محسن،
تمہارا غم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری خوشی کا چمن اجڑ جائے. یقین رکھو اپنی جان کی بازی لگا کر میں تمہاری مسرتوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گا. میری ایک پیشکش قبول کر لو. 2 ہی 4 جملوں میں حکیم کا چہرہ امید کی کرن سے چمک اٹھا. حیرت و مسرت کی ملی جلی کیفیت میں نوجوان سے دریافت کیا، میں تمہارے حکم کی تعمیل کس طرح کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب میں کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ کل چاندنی رات میں جب پالکی دروازے پر لگ جائے تو اپنی فارینہ کی بجائے مجھے بٹھا دینا. حکیم نے اپنی آواز کا تیور بدلتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. فارینہ کے جنازے پر آنسو بہا کر میں صبر کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی اسے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ اپنی بیٹی کی زندگی پر اپنے معزز مہمان کو بھیٹ چڑھاؤں. اپنے دامن پر ایک مقدس مسافر کے خون کا دھبا میں ہرگز نہیں لگنے دوں گا. نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غمگسار مہمان، میں تمہیں اندھے اعتقاد کی تاریکی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. میرے ہاتھوں میں یقین کی جو تلوار ہے، اس کی کاٹ سے تم ابھی واقف نہیں ہو. اس تلوار سے چشم زدن میں بڑی بڑی باطن قوتوں کا سر میں نے قلم کر کے رکھ دیا ہے. شاید ابھی تم میری باتوں کا اعتبار نہ کر سکو، لیکن گرہ باندھ لو کہ صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھلتے ہی تمہیں آنکھوں کی پٹی بھی کھل جائے گی. پرسوں کا آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اس جزیرے کی تاریخ کا ایک نیا دورانیہ شروع نہ ہو جائے. حکیم نے استجاب کے ساتھ دریافت کیا، کیا واقعی تم اس مہیب اور خوفناک دیو پر غالب آ جاؤ گے جس نے 9 مرتبہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کو فنا کر کے گھاٹ اتار دیا ہے؟ سینکڑوں عفت و ماب دوشیزاؤں کا خون پی کر جس کی بہمانہ قوتوں کا اندازہ اب ہمارے قیاس سے باہر ہو گیا ہے. نوجوان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، معزز حکیم، اطمینان رکھو. ایک دردناک مصیبت کے وقت میں تم سے مذاق نہیں کر سکتا. میرا لفظ حقیقت کی شہادتوں سے بوجھل ہے. حق کی توانائی کا تماشا دیکھنے کے لیے کل رات کی سحر کا انتظار کرو. نوجوان کی گفتگو سے حکیم کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی. امیدوں کے نشے میں سرشار ہو کر اٹھا. ایک خوشگوار امید کے سہارے حکیم اور اس کی بیوی کے غم کا طوفان تھم گیا، لیکن فارینہ کی رات انتہائی بے چینی میں گزری. نوجوان کے لیے ایک نامعلوم اضطراب کی آگ رہ رہ دل میں بھڑک رہی تھی. اسے خطرے کا نشانہ بنا کر اپنی سلامتی کا قطن وہ کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی. اس فکر میں غلطوں پیچا رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی کہ کس طرح بھی نوجوان کو اپنے ارادے سے باز رکھا جائے، لیکن نوجوان کے آہنی عزم کے سامنے اب کسی کی زبان نہیں کھل سکتی تھی. آج 14ویں رات تھی، لیکن شام ہی سے فضاؤں پر سوگوار اداسیوں کا سایہ مسلط تھا. شہر کے ہزاروں نوجوان فارینہ کے غم میں تڑپ رہے تھے. ہر گلی میں ماتم و فغاں کا ایک شور برپا تھا. فارینہ کی تنہا زندگی ہزاروں زندگیوں کی امیدوں کا سر رشتہ تھا. آج جزیرے کی آبادی ایک بے مثال پری جمال حسینہ کے وجود سے خالی ہونے والی تھی. راجدھانی کی سلامتی کے لیے ایک عظیم قربانی کی تقریب میں شہر کے سارے معززین حکیم کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے. ہر شخص کی زبان پر حکیم اور اس کے گھر والوں کے لیے تحسین و آفرین اور صبر و تسلی کے کلمات جاری تھے. دستور کے مطابق ٹھیک 1 پہر شب گزر جانے کے بعد پھولوں میں بسی ہوئی راج دربار کی پالکی حکیم کے دروازے پر آ کر لگ گئی. پالکی کی کھڑکیوں پر مخمل کے زرنگار پردے لٹک رہے تھے. پیچھے بھیڑ چڑھانے کے رسومات کا سامان لیے ہوئے نیم برہنہ پجاریوں کا ایک دستہ کھڑا تھا. کئی مہینے کی مدت قیام میں آج پہلی مرتبہ نوجوان نے حکیم کے زنان خانے میں قدم رکھا تھا. سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ اندر کی خالی کوٹھڑی میں داخل ہو گیا تھا. وہیں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی. دستور کے مطابق غروب کے بعد بھیڑ چڑھنے والی دوشیزہ کو کوٹھڑی میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا. کسی کو چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ماں باپ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. اب وہ بالکل پرایا مال ہو جاتی تھی. پالکی کے ہمراہ راج دربار سے بھیڑ چڑھائی ہوئی جانے والی دلہن کے لیے
مخصوص جوڑے بھی آئے تھے۔ مندر کے ایک پجاری نے جوڑے کا صندوق نوجوان کی کوٹری میں پہنچا دیا اور آواز دیتا ہوا گیا، جلوس کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے، اب جوڑے پہن کر فوراً تیار ہو جاؤ۔ نوجوان نے صندوق کھول کر جوڑا نکالا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں پر اسے پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مندر کے پجاری آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، اب کوٹری سے باہر نکل آؤ، پالکی دروازے پر لگ گئی ہے۔ نوجوان اپنے جسم کو چادر سے لپیٹے، منہ چھپائے، کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتے لجاتے سسکیاں لیتے ہوئے باہر نکلا اور پھول کی طرح آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے پالکی کے قریب پہنچا۔ پجاری نے آگے بڑھ کر پالکی کا پردہ اٹھایا۔ نوجوان اس کے اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پالکی اٹھی، حکیم کا پیمانہ ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک پردیسی مہمان کے جذبہ اخلاص اور وفا کا آخری امتحان تھا۔ انجام کے اندیشے سے بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ صبر و تسلی دینے والے احباب پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے۔ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فارینہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ سر شام ہی اسے کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ حکیم کی بیوی بھی نوجوان کی فدائے کاری پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پالکی شہر کی شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سمندر کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک پہر رات گزر جانے کے باوجود تمام راستوں پر تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ جذبہ عقیدت میں ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ تماشائیوں کا یہ ہجوم سمندر کے ساحل تک پالکی کے ہمراہ چلتا رہا۔ مندر تک لے جانے کے بعد راستے سارے پہنچ کر پالکی زمین پر رکھ دی گئی اور ہجوم کو الٹے پاؤں رخصت کر دیا گیا۔ پجاری نے پالکی کا پردہ اٹھا کر آواز دی، پالکی سے اتر آؤ، یہاں سے مندر تک پیدل چلنا ہوگا۔ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے، منہ چھپائے نوجوان باہر نکلا، پجاری کے پیچھے پیچھے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کی عمارت کے سامنے پہنچ کر پجاری نے دروازہ کھولا اور نوجوان کو اندر داخل کر کے باہر سے مقفل کر دیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ منتر پڑھ کر رسومات ادا کیے اور اس کے بعد وہاں سے الٹے پاؤں رخصت ہو گئے۔ دروازہ مقفل ہو جانے کے بعد نوجوان نے زنانہ لباس اتار کر باہر پھینک دیا۔ چاندنی رات میں کھلی کھڑکیوں سے سمندر کی خوفناک لہروں کا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کی انتہائی سناٹے کا عالم اور منٹ منٹ پر بالاخیز موجوں کی تصادم کی آواز دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن نوجوان پر حالت کی وحشت اور ہیبت ناکی کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حکیم کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دیو کے آنے کا وقت رات ڈھل جانے کے بعد ہے۔ ابھی رات کا صرف ایک پہر گزرا تھا۔ نوجوان نے ہمت و خیال کی بکھری ہوئی طاقتوں کو سمیٹتے اور اعتماد یقین کے معاونی ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضور قلب نشاط بندگی کے ساتھ رات ڈلنے تک نماز میں مصروف رہا۔ اب دل کی راہ سے عرش الہی اور گنبد خضرا کا فاصلہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ وہ آنکھوں سے کارساز کی قدرتوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے جلوے میں رحمتوں کے قافلے اتر آئے تھے۔ کفر و طغیان کے چڑھے ہوئے سمندر کا غرور ٹوٹنے کے لیے اس کی آنکھوں میں غیرت حق کا جلال امڑ رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے قطرے میں یقین کی توانائی جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی رات کی زلف سیاہ کمرے سے نیچے ڈھل کر آئی، اچانک سمندر کی فضا میں ایک بھیانک ماحول میں تبدیل ہو گئی۔ نوجوان بھی ایمان و یقین کے ببھرے ہوئے تیور کے ساتھ اٹھا اور سمندر کے رکے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد دور سمندر کی سطح پر پہاڑ کی طرح کوئی بھاری بھرکم سایہ اسے حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جا رہا تھا، نوجوان کی یقین کی تلوار بے نیام ہوتی جا رہی تھی۔ پلک جھپکنے کی ایک نہایت مہیب اور بھیانک دیو سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے چنگاری برس رہی تھی، ماتھے پر سینگ کی طرح دو نکیلی پرچھائیاں کھڑی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک دہشت و خوف کا ایک ہیبت ناک سراپا بڑے سے بڑے جیوڑ کو بھی لرزہ پر برندام کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن نوجوان کے دل پر اس ہولناک منظر کا قطعاً کوئی اثر نہیں تھا۔
نگاہیں دوچار ہوتے ہی نوجوان نے با آواز بلند آیت الکرسی شریف کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کی جلالت شان سے سمندر کا کلیجہ دہل گیا اور توحید الہی کی ستوت جلال سے فضا میں بوجھل ہو گئی۔ اب نوجوان کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک صف شکن مجاہد کی طرح ہاتھوں میں قہر الہی کی تلوار لیے ہوئے وہ دیو کو ہلاک کر دینے پر تل گیا تھا۔ ایمانی جلال کے ساتھ تیور میں ڈوبے ہوئے ایک ہی نعرہ تکبیر نے افریت کا کلیجہ شک کر دیا۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک چنگاری اڑی اور سمندر کی فضا دھوئیں سے بھر گئی۔ ایک مرد مومن کی روحانی توانائیوں سے سمندر کے خوفناک دیو کا کام تمام کر دیا تھا۔ جو افریت سال ہر سال سے انسانی آبادیوں کا خون چوس رہا تھا، آج ایمان کی خفقی طاقتوں کے آگے اس کی خدائی کا سارا طلسم ٹوٹ کے رہ گیا۔ فضا صاف ہوئی تو نوجوان نے دیکھا کہ بہت دور ایک سیاہ دھبا سمندر میں تحلیل ہو رہا ہے۔ بے ساختہ نوجوان کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قرآن کے وعدوں پر اس کے یقین کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس کی دانست میں ایک بندہ مومن کا یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا جو محفوظ رہا۔ حجاز کی سرزمین پر کائنات کی راجدھانی میں اس نے سرشام ہی ایک پیغام بھیجا تھا۔ اپنے آقا کی چارہ گری پر وہ فخر و ناز سے مچل مچل اٹھتا تھا کہ اس کی فریاد رائگاں نہیں ہوئی۔ مدینے کے آسمان سے عین اس وقت رحمتوں کا قافلہ اترا جبکہ وہ سمندر کے سنسان ویرانے میں تنہا تھا اور ایک خوفناک دیو چنگھاڑتا ہوا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سرور و کیف کی ایک رقت انگیز کیفیت میں ہی پیشانی میں سجدے مچلتے رہے اور ایمان و یقین کے چراغوں کی لو تیز ہوتی رہی۔ وہ انہی تصورات کی لذتوں میں گم تھا کہ ملاحوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اب سحر ہو چکی تھی۔ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہر والوں کے لیے اس طرح کی 14ویں رات اجنبی نہیں تھی، سینکڑوں بار گزر چکی تھی۔ شہر کی تاریخ میں نوجوان دوشیزاؤں کی لاشوں کا انبار لگ چکا تھا۔ آج بھی ساری رات حکیم کے گھر پر ایک کوہرام برپا رہا۔ کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ سب سے زیادہ بے چین فارینہ تھی۔ اسے رہ رہ کر نوجوان کا خیال ستا رہا تھا۔ رات ڈھل جانے کے بعد اس کا اضطراب ناقابل برداشت ہو گیا کیونکہ سمندری دیو کے آنے کا یہی وقت تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ نوجوان پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کا اجالا جب ہر طرف پھیل گیا اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو راجہ کے کارندے حکیم کے گھر پر آ موجود ہوئے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ لڑکی کا باپ ہی صبح کے وقت مندر کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی اس کی بے جان لاش کو مندر کے باہر پجاریوں کے حوالے کرتا تھا تاکہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ سوائے حکیم، اس کی بیوی اور فارینہ کے سارا شہر یہی جانتا تھا کہ دیو کی بھیڑ چڑھانے کے لیے قرعہ اندازی میں فارینہ کا نام نکلا تھا۔ پالکی میں اسی کو مندر تک پہنچایا گیا۔ اسی خیال کے مطابق فارینہ کے باپ کو راجہ کے کارندے ایک جلوس کے ساتھ مندر کی طرف لے کر چلے۔ مندر کی حدود کے باہر ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم شہر کی سب سے حسین دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے لیے ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ مندر کے دروازے تک پہنچ کر پجاری رک گئے۔ حکیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مندر کا قفل کھولا۔ اب دروازہ کھولتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ معلوم نہیں نوجوان کا کیا انجام ہے۔ ہمت کر کے جو ہی دروازہ کھولا تو یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ نوجوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پجاری ایک غیر متوقع صورت دیکھ کر دہشت و حیرت سے چیخ پڑے۔ بجلی کی طرح یہ خبر تماشائیوں تک پہنچ گئی۔ سارے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ راجہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ دوڑا ہوا مندر کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی تک نوجوان مندر کے اندر ہی کھڑا تھا۔ راجہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور روب و دہشت سے آنکھیں بند کر لی۔ نوجوان نے باہر نکل کر راجہ کو تسلی دی کہ دہشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں وہی نوجوان ہوں جو کئی مہینے سے حکیم کے مکان پر مقیم ہوں۔
مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ برس ہا برس سے ایک سمندری دیو آپ کے شہر کو غارت کر رہا ہے اور اس کے قہر اور ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کی حکومت ہر 4 مہینے پر شہر کی ایک نوجوان دوشیزہ کو اس کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، تو میں اس لرزہ خیز واقعے سے تڑپ اٹھا۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے میں بڑے سے بڑے دیو پر فتح پا سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے معزز میزبان سے درخواست کی کہ وہ فارینہ کے بدلے مجھے دلہن بنا کر پالکی میں سوار کر دے تاکہ میں سمندری دیو کے قہر و ستم سے اس شہر کی کنواری لڑکیوں کو نجات دلا سکوں۔ کافی اصرار کے بعد حکیم اس سنگین اقدام کے لیے تیار ہوا اور گزشتہ شب فارینہ کی بجائے مجھے اس منزل میں مقفل کر دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہوا ہی تھا کہ راجہ نے اسے سوال کیا، گزشتہ شب میں دیو کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے نہایت شان کے ساتھ یہ جواب دیا، وہی ماجرا پیش آیا جس کی توقع تھی۔ رات ڈھل جانے کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق آیا اور مندر کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ایمان و یقین کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی سامنے آیا میں نے اپنا عمل شروع کیا اور چند ہی منٹ میں اس کی قوتوں کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ جلال حق کی ایک چنگاری نے اس کے دھوئیں اڑا دیے۔ راجہ نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا، اس کی ہیبت ناک شکل کا سامنا کرتے ہوئے کیا تم پر خوف نہیں طاری ہوا؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بندہ مومن کو سوائے خدا کے کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ اب سارا شہر اس نوجوان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ فارینہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نوجوان کی فتح و کامرانی سے اس کی زندگی میں امیدوں کی ایک نئی سحر طلوع ہو گئی تھی۔ وہ نہایت ہی بے چینی کے ساتھ اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جبکہ نوجوان کے اخلاص و ہمدردی کا شکریہ ادا کرے۔ راجہ نوجوان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے جیسے ہی مندر سے باہر نکلا، تماشائیوں کے ہجوم نے نوجوان کو سر پر اٹھا لیا۔ نوجوان جن جن راستوں سے گزرتا تھا ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں میں نوجوان کی عظمت و برتری کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ راجہ نے نوجوان کے اعزاز میں شہر کے سارے معززین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ سمندری دیو کے قہر و ستم سے نجات کے سلسلے میں یہ شہر کا پہلا اجتماع تھا جو نوجوان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے راجہ نے کھڑے ہو کر ان لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، معزز شہریوں، آج صدیوں کے بعد وہ دن میسر آیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے خوفناک دشمن پر فتح پائی ہے، اور اس عظیم الشان فتح کا صحرا اس نوجوان کے سر ہے جو چند مہینوں سے ہمارے شہر میں مقیم ہے۔ جس دیو کو ہم اپنی موت کا مالک سمجھ رہے تھے، آج نوجوان نے اس کے فریب کا طلسم توڑ دیا ہے۔ نوجوان نے جس طاقت کے بل پر اس مضی دشمن کا قلع کما کیا ہے، دراصل اسی طاقت کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وہی دین سچا اور غالب ہے جس کے فیضان نے نوجوان کو ایک عجیب و غریب ہستی کا مالک بنا دیا۔ کیوں نہ اس نعمت کے شکرانے میں ہم سب کے سب اسی دین کو قبول کر لیں۔ شہر کے ایک ذی اثر شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اس احسان کے بدلے میں نوجوان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، لیکن جہاں تک نوجوان کے دین قبول کرنے کا سوال ہے، اس سلسلے میں میری حقیر رائے یہ ہے کہ ابھی عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ بھیٹ چڑھانے کی اب جو تاریخ آ رہی ہے اس میں ایک بار اور آزمائش کر لی جائے۔ اگر سمندری دیو نہیں آیا تو ہم نوجوان کی روحانی طاقت اور اس کے دین کی برتری تسلیم کر لیں گے۔ راجہ کے ساتھ سارے مجمع نے اس رائے کی تائید کی۔ اس زمن میں ایک دانشور نے کھڑے ہو کر کہا، اس رائے میں اتنا اور اضافہ کر دیا جائے کہ اس بار دستور کے مطابق شہر کی نوجوان دوشیزہ بھی مندر کے اندر مقفل کی جائے تاکہ نوجوان کی روحانی توانائی کا پورے طور پر امتحان ہو جائے۔ نوجوان نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقدس دین کسی بھی اجنبی مرد اور عورت کو تنہائی میں جمع ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اس لیے اس میں اتنی ترمیم ضرور
کر دی جائے کہ نوجوان دوشیزہ مندر کے اندر مقفل رہے گی اور میں باہر پہرا دوں گا۔ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا یہ صورت تو اور بھی ہمارے لیے اطمینان بخش ہے۔ آج پھر وہی 14ویں رات تھی۔ پھر بھیڑ چڑھانے کے لیے شہر کی ایک دوشیزہ منتخب کی گئی تھی اور دستور کے مطابق ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد اسے مندر میں مقفل کر دیا گیا۔ آج کی رات اس لحاظ سے نہایت اہم رات تھی کہ اس کی صبح کو کئی ہزاروں انسان پر ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ آج نوجوان کی صرف روحانی توانائی کا نہیں، اس کے پیارے دین کا بھی امتحان تھا۔ آج نوجوان پر ایسی رقت انگیز کیفیت طاری تھی کہ بار بار رحمت خداوندی اس کا منہ چوم رہی تھی۔ رات ڈھلتی رہی اور نوجوان کی اشکبار آنکھوں کا تلاطم دم بدم بڑھتا رہا۔ آدھے سے زیادہ حصہ رات کا گزر چکا تھا، لیکن دیو کی آمد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی عالم شوق میں ستارے ڈوبنے لگے اور سمت مشرق سے سحر کی سپیدی نمودار ہوئی۔ جیسے ہی ملاحوں کی آواز کان میں گونجی، نوجوان عالم میں بے خودی سے چونک اٹھا۔ دیکھا تو سمندر کی شفاف موجوں پر سحر کا اجالا چمک رہا تھا۔ اذان دے کر نماز فجر ادا کی اور پروردگار عالم کے حضور میں سجدہ شکر کے لیے گر پڑا۔ آج اس نے اپنے دین کا سر اونچا کر دیا تھا۔ آج سارا شہر انتظار کی بے چینیوں میں رات بھر جاگتا رہا۔ جیسے ہی سورج کی ٹکیا چمکی، ہزاروں پروانوں کا ہجوم مندر کی طرف دوڑ پڑا۔ راجہ بھی اپنے عملے کے ساتھ مندر کے لیے روانہ ہوا۔ سمندر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس کی نظر نوجوان پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہا تھا۔ نوجوان کو سلامت دیکھ کر راجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ راجہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مصاحبین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، نوجوان دوشیزہ کا حال دیکھ کر ہی کوئی آخری فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نہایت بے تابی کے عالم میں راجہ نے حکم دیا، پچھلے دستوروں کو بلائے طائق رکھ کر آج مندر کا دروازہ کوئی بھی کھولے۔ ہزاروں تماشائیوں کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے ہوئے مندر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا، شہر کی دوشیزہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سارا مجمع فرت مسرت میں بے قابو ہو گیا۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لینے کے لیے پروانوں کا اضطراب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے راجہ نے عقیدت و شوق کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے کوشش کی اور نوجوان کی پابوسی کے لیے مجمع سے چند لمحے کی مہلت طلب کی۔ جب مجمع کچھ سکون پذیر ہوا تو راجہ نے لڑکی سے رات کی سرگزشت دریافت کی۔ لڑکی نے جواب دیا، رات کی عجیب و غریب سرگزشت سننا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے سارے مرد و عورت، بچے بوڑھے کسی میدان میں جمع کیے جائیں۔ راجہ نے لڑکی کی اس شرط کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد نوجوان اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے مندر سے روانہ ہوا۔ راجہ کے کارندے ہر طرف اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ شہر کے تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہزاروں ہزار افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آن کی آن میں مقرر کردہ میدان میں اکٹھا ہو گیا۔ عین شدت انتظار کے عالم میں راجہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مندر میں رات گزارنے والی لڑکی رات کی سرگزشت سنانا چاہتی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں۔ لڑکی نے نہایت دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، میرے بزرگوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خوشنما منظر کی تصویر کھینچ سکوں جو رات میری نگاہ سے گزر چکی ہے۔ میں نے کھلے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمان سے روشن چراغوں کی قطار اتری اور نوجوان کے سینے میں جذب ہو گئی۔ کئی بار فضاؤں میں نور کے بادل منڈلائے ہوئے دیکھے اور نوجوان پر برس کر چلے گئے۔ یہ نوجوان اس دنیا کا آدمی نہیں۔ رات ڈھل جانے کے بعد دیو کے خطرے سے میرا خون سوکھتا جا رہا تھا، لیکن نوجوان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے دور دور تک اس موذی دیو کی کہیں پرچھائی بھی نظر نہیں آئی۔ بلا شبہ وہ کلام دل کی گہرائیوں میں اتر لینے کے قابل ہے۔ یہ اعلان کرنے کے لیے میری روح بے چین ہے کہ میں نے نوجوان کا وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی برکتوں کی پہلی بارش
سمندر کے ساحل پر ہوئی۔ لڑکی کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ راجا نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہو کر اعلان کیا، میں نوجوان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ہمیں اور ہماری رعایا کو اپنے سچے دین میں داخل کر لے۔ آج کلمہ توحید کی سر بلندی کا دن تھا۔ اسلام کی فتح کے اعتراف میں گردنیں خود بخود جھکی جا رہی تھی۔ نوجوان نصرت الہی کی بارش میں اس درجہ شرابور تھا کہ بمشکل تمام اس نے کئی ہزار انسانوں سے کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار لیا۔ دولت ایمان سے ساری آبادی کو مال و مال کر چکنے کے بعد اس نے راجہ کے ہاتھ سے اسی میدان میں ایک عظیم و شان مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ وہ نظارہ چشم فلک کے لیے بڑا ہی کیف آور تھا، جبکہ اسی میدان میں نماز کے لیے پہلی بار ہزاروں فرزندان توحید کی قطار کھڑی تھی، اور نوجوان کے اقتدار میں بیک وقت سارا شہر خدا کے آگے سجدہ ریز تھا۔ شام کو جب نوجوان حکیم کے گھر گیا تو فارینہ نیچی نگاہ کیے سامنے آئی اور نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان نے فارینہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا، اسلام اپنی بیٹیوں کو کسی نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک دیو کے چنگل سے تمہاری نجات کا سوال ہے، اس کے لیے میں شکریہ کا طلبگار نہیں ہوں۔ میرا ایمان و اسلام ایک خاموش فرض تھا جسے میں نے انجام دیا۔ اس کے پیچھے انسانی ہمدردی کا اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں۔ اس کے بعد چند مہینے اس جزیرے میں قیام کر کے نوجوان نے بہت سارے افراد کو قرآن کی تعلیم دی اور انہیں دین کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ دن شہر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا جس دن اسپین کا ایک تجارتی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ سارے شہر نے برستی ہوئی آنکھوں سے نوجوان کو رخصت کیا۔